بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور عقائد کی درستی کے بعد تمام فرائض میں نہایت اہم اور اعظم نماز ہے۔ قرآن اور حدیث اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کی تاکید آئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے بہت محبت تھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سید الاتقیاء، غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی سیرت مبارکہ میں بھی نماز سے محبت جا بجا ملتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، اس سے متعلق چند واقعات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ابو الفتح حربی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں 40 سال رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا تو فوراً وضو فرما لیتے اور وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا فرماتے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے خلوت خانے میں داخل ہوتے اور صبح کی نماز کے وقت وہاں سے نکلا کرتے۔ اللہ اکبر! غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ اے کاش ہمیں بھی غوث پاک کے صدقے نمازوں کی پابندی نصیب ہو جائے اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل نماز کے بھی عادی ہو جائیں۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سانپ نما جن میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ ایک سانپ آ گیا۔ اس نے میرے سجدے کی جگہ سر رکھ کر اپنا منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری ایک آستین میں گھسا اور دوسری سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر تائب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام اور ان کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔